अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا लियाबुदून। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं। इस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम बागबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा खुतबा जुमअतुल मुबारक है और आज की खुतबा जुमअतुल मुबारक में मैं जिक्र करूँगा कि इंसानी ज़िंदगी में नेक आमाल की किस कदर ज़रूरत और अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नेकी की कदर व मंजिलत क्या है
اور نیکی کے حوالے سے ہم مسلمانوں میں کس قدر غفلت اور کس قدر بے اعتنائی پائی جاتی ہے، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ان چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس بات کو یاد کر لیجئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی نیک اعمال کے لیے کیا ہے۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان اس بات سے ناواقف نہیں ہے، اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، میں آزمانا چاہتا ہوں تمہیں کہ تم لوگوں میں کون ایسا آدمی ہے جو سب سے زیادہ اچھے اعمال لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ شاید ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اسکول جانا چاہیے تھا، پھر مجھے پڑھنا چاہیے تھا اور لکھنا چاہیے تھا، نتیجے میں مجھے کوئی بہت بڑی پوسٹ چاہیے تھی، زیادہ پیسے، زیادہ مال و متاع اور زیادہ عزت کو حاصل کرنا شاید میری زندگی کے مقاصد میں یہ بہت بڑے مقاصد ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اللہ نے جس ایک مقصد کو دیکھ کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ دنیا میں آنے کے مقاصد میں ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہماری ضروریات ہو سکتی ہیں، کاروبار کرنا ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، یہ مال کو کمانا ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقاصد میں اور ضروریات میں فرق ہوتا ہے۔ مقاصد اصل ہوتے ہیں، ضروریات کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ نیک اعمال کو کرنے کے لیے، سر انجام دینے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو اپنی زندگیوں میں جمع کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں اگر نیک عمل کروں گا اللہ مجھے کون سی چیز نصیب کریں گے، کون سی چیز میری زندگی میں آئے گی، مجھے ان نیک اعمال کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں، مجھے عصر کی قسم ہے۔ عربی زبان میں عصر زمانے کو کہا جاتا ہے، نماز عصر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ قسم اٹھاتے ہیں، مجھے زمانے کی قسم ہے، میں عصر کی نماز کی یا عصر کی نماز کے وقت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام کے تمام گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور ان کی زندگی میں عمل صالح ہوتا ہے۔
وہ نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ نیک اعمال کرنے والا خسارے میں نہیں ہوتا۔ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی عبادتیں بجا لانے والا، اپنے آپ کو دین کے تابع بنانے والا اور اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزارنے والا، یہ اللہ رب العالمین کے کاغذات میں کامیاب ترین انسان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہماری کامیابیاں، ہماری بھلائیاں اور ہماری تمام تر جو خیر ہے، اللہ رب العالمین نے وہ نیک اعمال میں رکھی ہے۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس بندے کی دنیاوی زندگی کو بہتر فرما دیتے ہیں۔ نیک اعمال کی بدولت اللہ نے اخروی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس بندے کی دنیاوی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، زندگی میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے گلے اور شکوے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں وہ ہمیشہ خائف بھی رہتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے، کیونکہ اس بندے کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس بندے کے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس بندے کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس بندے کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس بندے کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی، اس بندے کی زندگی میں آزمائشیں نہیں ہوتی، اس بندے کی زندگی میں رونا دھونا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی اللہ رب العالمین جب یہ تذکرہ کر رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، تو آپ تصور کریں کہ اس بندے کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیجئے، آپ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کی بجائے نیکیوں کو بھر دیجئے، اللہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ہماری زندگی اور ہماری زندگی میں جو نیک عمل ہوتے ہیں، یہ صرف میری ذات تک محدود نہیں ہوتے۔ میں جو نیکیاں کرتا ہوں، اللہ صرف مجھے اس کا اجر صلہ ثواب نہیں دیتا، بلکہ یہ جو اجر ہے، یہ خیر ہے، یہ جو برکات ہیں نیک اعمال کی، اللہ میری اولاد تک اس کا جو فیض ہے اسے منتقل کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ آپ نے اس بات کو سن رکھا ہوگا کہ وہ کسی نے جب سوال کیا تھا کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہے، تو بسا اوقات کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال لیتا ہے، اللہ جس کے اوپر فوری گرفت کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سمجھا کہ اللہ کا نبی میں ہوں اور نبی سے بڑھ کے کسی کے پاس علم نہیں ہوتا، کہا کہ میرے سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرا ایک بندہ حاضر ہے،
اللہ رب العالمین فرماتے میں نے اس کو بڑے علم کے ساتھ نوازا ہے. اب یہ استاذ خضر بن گئے اور شاگرد موسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ سیکھنے اور سکھانے کے جب سلسلے شروع ہو چکے، ایک بستی میں گئے، جا کر کے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے اور پینے کے لیے دیجیے. لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارے لیے کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں. خضر نے ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی. جناب خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو ساتھ لیا، اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ نہیں آئی. کہا کہ ایک تو ہم نے بستی والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا، لوگوں نے ہماری ضیافت سے انکار کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس بستی کو چھوڑ کر کے کہیں دور نکل جاتے، لیکن آپ نے اس بستی کا جو نقصان ہو رہا تھا اسے پورا کرنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ جو دیوار گر رہی تھی آپ نے اسے بنانا شروع کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. جناب خضر علیہ السلام نے جو ان کو جواب دیا وہ کہا کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما. وہ دیوار جو گر رہی تھی جسے ہم نے بنانا شروع کر دیا تھا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا جو ان کے والد نے چھپا رکھا تھا، اور ہم اس کو اس لیے درست کر رہے تھے. یتیم ابھی چھوٹے تھے. ہمارا ارادہ یہ تھا بچے جب بڑے ہوں گے اور کل کو اس دیوار کے نیچے سے اپنے اس مال و متاع کو نکال لیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان 2 بچوں کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک تھا. اللہ رب العالمین نے نیک باپ کی وجہ سے ان کی جو اولاد تھی، ابھی بچے چھوٹے تھے، ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری 2 انبیاء علیہ السلام کے سپرد کی ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی بہت نیک ہے اور کوئی آدمی اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے. صرف وہ نیک آدمی نہیں بلکہ اللہ جو اس کی اولاد ہوتی ہے، اللہ اس کی اولاد کے مال اور جان کے تحفظ کے لیے 2 انبیاء علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لگائی. ہمیں اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور ہماری ترجیحات، ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی پریشانی مال اور اولاد کی پریشانی ہوتی ہے. بھائیو یاد رکھیے گا، اگر آپ نیک ہیں اور آپ کی زندگی میں نیکی ہے، آپ کی زندگی میں نیکیوں سے محبتیں ہیں، آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، پھر آپ جس بھی عمر کے حصے اس دنیا سے چلے جائیں، اس بات سے بے فکر ہو جائیے کہ آپ کی اولاد کا کیا بنے گا. اللہ رب العالمین نے وہ جو آدمی تھا جو نیک تھا اور جو اس دنیا سے جا چکا تھا، اس کی اولاد کے لیے اور ان کے مال کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 انبیاء علیہ السلام سے وہ کام لیا جو ہمارے ہاں کوئی مستری کام کرتا ہے یا کوئی مزدور کام کر رہا ہوتا ہے. آپ چلے جائیں گے، آپ کی اولاد کا بنے گا کیا؟ یہ ٹینشن اور یہ پریشانی نیک اعمال کی وجہ سے آپ اپنی زندگی سے نکال لیجئے. اللہ لوگ پیدا کرے گا جو آپ کے بچوں کے، آپ کے مال اور آپ کے معاملات کے محافظ ہوں گے. یہ نیک عمل کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین مال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. جو بندہ بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اسے فائدہ یہ ملتا ہے کہ نیک بندہ جب بھی کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. یہ بھی نیکی کی ایک فضیلت ہے.
قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے کوئی بہترین وارث عطا کر۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں بیٹا یحییٰ عطا کیا۔ ہم نے اس کی دعا کو پتہ کیوں قبول کیا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، یہ نیک عمل کرنے والے تھے۔ اللہ دعاؤں کو اس صورت میں قبول کرتا ہے جب آپ کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں، جب آپ نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں، نیک اعمال میں رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر نیکیوں میں مقابلے ہوتے ہیں نا، مال جمع کرنے میں مقابلہ نہیں، بڑی کرسی کو حاصل کرنے میں مقابلہ نہیں، اور اپنے خاندان میں دنیاوی اعتبار سے زیادہ تعلیم کو حاصل کرنے میں مقابلے نہیں، بلکہ ہمارے جو مقابلے ہیں کہ بھائی وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، میں نے 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور اپنی زندگی میں نماز تہجد کو بھی شامل کرنا ہے، وہ فرائض کا پابند ہے، میں نے نوافل کی بھی پابندی اختیار کرنی ہے۔ آپ جب لوگوں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے مقابلے کرتے ہیں اور مسابقے کرتے ہیں، پھر جب آپ کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، آپ اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، چونکہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ابھی زبان سے وہ دعا، آپ کے الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلتے ہی ہیں، اللہ رب العالمین اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا اس لیے قبول کی، بیٹا نہیں تھا، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، بڑھاپے میں اپنے رب سے جب اپنے بیٹے کو مانگا تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر کے بیٹا عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ نیک عمل کرنے والے تھے۔ یاد رکھیے گا، اگر میں اپنی زندگی میں نیک اعمال کو جگہ دینے والا ہوں اور میری زندگی میں بکثرت نیک اعمال موجود ہیں، تو پھر مجھے ایک اور چیز نصیب ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بندے کو اگر وہ چیز مل جائے جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، تو یہ دنیا کی تمام جو نعمتیں ہیں، اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں جو بہت بڑی جو نعمتیں ہیں، وہ نعمت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو جگہ دیتا ہے۔ اور وہ جو نعمت ہے نا، اللہ کرے وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ دنیا میں وہ نعمت اگر ہمیں دے دے تو اللہ کی قسم ہے یہ دنیا کیا ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، تمام کی تمام جو نعمتیں اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ثابت ہو جائیں گی۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جو اللہ رب العالمین فرماتے میرے قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، جو میں نے اعمال اپنے بندے کے اوپر فرض کیے ہیں، جب وہ بندہ ان فرائض کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں نوافل کو شامل کر لیتا ہے۔ نوافل جب شامل ہو جاتے ہیں پھر یہ بندہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ چونکہ اس بندے کی زندگی میں نیک اعمال تھے، ان نیک اعمال کی 2 قسمیں ہیں، فرائض بھی اس بندے کی زندگی میں تھے، نوافل بھی اس بندے کی زندگی میں تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہوں۔
نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کی جو محبت ہوتی ہے یہ بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر جب اللہ بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن ہاتھوں سے اس آدمی کو کسی چیز کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اس بندے کے وہ رجل وہ ٹانگیں بن جاتا ہے اور وہ قدم بن جاتا ہے جن قدموں سے یہ انسان چلتا ہے، گویا اس کے تمام کے تمام اعمال جو ہوتے ہیں اور اس بندے کی زندگی کے جتنی ضروریات ہوتی ہیں، اللہ وہ تمام کی تمام جو ضروریات ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، کیونکہ یہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آدمی اللہ رب العالمین کسی کام کا جب کوئی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کو تردد نہیں ہوتا، اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی، اللہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کن فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندہ جس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں، اگر اس کی موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے بندے کو تکلیف دوں، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہوتی، اور اللہ یہاں پہ تردد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پریشانی ہوتی ہے اپنے نیک بندے کی روح کو قبض کرتے وقت کہ میرے بندے کو یہ جو سکرات الموت ہیں، جو موت کی یہ سختیاں ہیں، یہ میرے بندے کو پریشان کریں گی، اللہ رب العالمین اس سے تردد فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، بدلے میں اللہ کی محبت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، آپ کی زندگی میں بہت بڑی بڑی نیکیاں، آپ نماز پڑھتے ہیں نیکی ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں نیکی ہے، آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں نیکی ہے، آپ میدان جہاد میں جا کر کے جہاد کرتے ہیں نیکی ہے، آپ کعبۃ اللہ کی زیارتیں اور طواف کرتے ہیں نیکی ہے، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نیکی ہے، آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں، یہ تمام نیکیاں ہیں۔ یہ نیکیاں کر کے انسان جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبتیں جب اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں، پھر یہ جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، جو بھی اللہ سے سوال کرتا ہے، جو بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جو بھی حاجت رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین وہ تمام کے تمام اس کی حاجتیں پوری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ نیک عمل کرتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اپنے آپ سے، میری کتنی دعائیں ہیں، کتنی التجائیں ہیں میں اللہ سے کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ نہیں دیتا، غلطی میری ہے، کیونکہ میں اللہ کی محبت کو آج تک نیک اعمال کے ذریعے حاصل کر ہی نہیں سکا۔ میں نے ہمیشہ نیکیوں کو بہت کم اہمیت دی، میری زندگی میں گناہوں کی محبتیں ہیں، میری زندگی میں شیطان کی محبتیں ہیں، میری زندگی میں اللہ کے علاوہ ہر چیز کی محبت ہے، جبکہ تمام کی تمام محبتوں پہ غالب اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی۔ میں نے ہمیشہ اللہ کی محبت کو ثانوی حیثیت دی، پریشانی آئی رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا، فرصت تھی تو نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور اگر فرصت نہیں تھی، مجھے نہیں پتا کہ نماز کیا ہوتی ہے، پریشانی نہیں تھی، میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہی نہیں، جیسے ہی پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں مجھے گھیر لیتی ہیں، میں صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوتا ہوں۔ میں نے تو ہمیشہ نیکیوں کو ثانوی حیثیت دی ہے۔ بھائیو، اولین ترجیح نیک اعمال کو رکھیے، پھر اللہ رب العالمین کی ایسی محبتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ کے ہاتھ کیا ہیں، آپ کی ٹانگیں کیا ہیں، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کی آنکھیں کیا ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں میں اللہ کی جو نصرت اور مدد ہے نا، یہ آپ کو اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ انسان کی زندگی میں جو نیک عمل ہوتے ہیں، اور جو انسان نیک ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے،
صرف اللہ کی محبت اس کو نہیں ملتی، بلکہ یاد رکھیے گا اللہ کی محبت، اللہ کے فرشتوں کی محبت، یہاں تک کہ ساری دنیا کے بندے اس بندے کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، نادا جبریل، جبریل کو آواز دیتا ہے۔ اللہ جبریل سے کہتے ہیں جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور جب جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جبرائیل تمام کے تمام آسمانی فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس بندے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس بندے کی محبت کا جو اعلان ہے وہ دنیا والوں میں کر دیا جاتا ہے۔ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس بندے کے لیے قبول عام رکھ دیا جاتا ہے کہ ہر بندہ اس بندے سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اچھے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اس کے اچھے بالوں کے سٹائل کی وجہ سے نہیں، اس کی اچھی گاڑی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بندے کی زندگی میں جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ بھی محبت کرتا ہے اس بندے سے، اللہ کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنے ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، کتنے ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ دل سے احترام کرنے کو دل کرتا ہے، ہمارے دل میں ان کا ایک احترام ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن دل کہتا ہے کہ اس بندے کا احترام کرنا چاہیے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ مجھے اس بندے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ محبت کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے وہ محبت فرشتوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، فرشتوں سے پھر اس کی محبت منتقل ہو کر زمین والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم نے کبھی ان سے بات نہیں کی ہوتی، کبھی ہمارا ان سے معاملہ نہیں ہوا ہوتا، کبھی ہماری ان کے ساتھ مجلس نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، ہم نہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ اس سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی معاملہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں نیک اعمال نہیں ہے، نہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کے دلوں میں محبت ہے، نہ اس بندے کی محبت کو زمین والے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں نیک اعمال نہیں ہے۔ بھائیو، آپ زندگی میں نیک عمل جمع کیجئے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیجئے۔ اللہ کی محبتیں، اللہ کے فرشتوں کی محبتیں اور یہ دنیا والوں کی محبتیں ایسے آپ کو نصیب ہوں گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نیک اعمال کے جو اجر ہیں اور جو ثواب ہیں، جتنا بھی ان کا تذکرہ کر لیں، سب سے بڑا اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے۔ اور قرآن مجید نے اس موضوع کو بہت جگہوں پہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس کو تیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جن لوگوں کی زندگی میں نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں نیک عمل جمع کیجئے، اللہ دنیا میں لوگوں کی محبتیں دیں گے، دنیا آپ کی خوبصورت بنے گی، آخرت میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا جو نیک عمل ہوتے ہیں میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں نیک عمل جمع
کریں، پھر زندگی میں کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں، کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں، کوئی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، میں ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اتنی بڑی پریشانی تو آج تک نہیں آئی۔ اگر آپ کے پاس نیک عمل ہوں گے، اتنی بڑی پریشانی بھی اگر آپ کی زندگی میں ہوگی، اللہ رب العالمین اسے دور کر دیں گے۔ آپ سب نے اس روایت کو سن رکھا ہے، میں اشارہ کیے دیتا ہوں، وہ جو 3 لوگ تھے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، غار میں پھنسے تھے اور پتھر سامنے آ کر کے گر چکا تھا اور وہ پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور تینوں لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا، اور وہ کھٹکھٹانے کے طریقوں میں ایک طریقہ جو اختیار کیا تھا وہ وسیلے کا تھا، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو جائز وسیلہ ہوتا ہے اس وسیلے کو جو جائز وسیلہ ہوتا ہے اس کی اجازت ہے، اور جائز وسیلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی نیک جو اعمال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے بطور وسیلہ ان کو پیش کرے۔ اب یہ تینوں لوگ اپنی نیکیوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہوں، وہ جب میں لیٹ ہو گیا تھا اور بکریوں کو لیٹ گھر لے کر کے آیا تھا، میرے بچے دودھ کی وجہ سے بلک رہے تھے اور ان کو دودھ پینے کی ضرورت تھی، لیکن وہ دودھ کا پیالہ بھر کر کے میں ساری رات اپنے والد کی میں سرحانے پہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ جب خود بیدار ہوا اور میں نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے اس باپ کو پیش کیا، اللہ یہ عمل اگر تیرے لیے تھا نا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس پتھر میں اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے پتھر کو ہٹا دیا۔ اب یہ جو پتھر ہٹا تھا نا یہ نیک عمل کی وجہ سے تھا، اور کسی نے کہا تھا کہ میں اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، میرے سے اتنے پیسے مانگے تھے، میں نے وہ تمام پیسوں کو جمع کر لیا تھا، اور وہ پیسے جب میں نے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اور اللہ جب میں نافرمانی کے قریب پہنچا اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اگر یہ گناہ تیرے ڈر کی وجہ سے تھا اور یہ گناہ سے جو میں باز آ گیا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، اللہ یہ میری ایک نیکی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اس پتھر کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو دور کر دیا۔ وہ جو تیسرا بندہ تھا جس نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا، اللہ وہ ایک مزدور لگوایا تھا اور اس نے اجرت لینے سے انکار کر دیا تھا، میں نے اس کے پیسے کو کاروبار میں لگایا، اور ایک وقت گزرا کہ اس کا جو کاروبار تھا وہ بہت بڑھ چکا تھا، وہ جو جانور تھے اس قدر زیادہ ہو گئے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ اس جگہ پر پورے آتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آیا، اس نے کہا کہ میں تم سے اجرت کا مطالبہ کرتا ہوں، میں نے اسے کہا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے جانور ہیں یہ تیرے ہیں، اللہ وہ سارے کے سارے جانور لے گیا، ایک جانور بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو اس پتھر کو دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ پتھر دور کر دیا۔ اب یہ جو پتھر تھا یہ پریشانی تھی، اور یہ پریشانی نیکی کے ذریعے دور ہوئی تھی۔ ہماری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں، کبھی کسی مشکل میں آ جائیں، کبھی کسی مصیبت میں آ جائیں، اللہ کو بطور وسیلہ دینے کے لیے سوال کرنا ہے مجھے اپنے آپ سے کہ میری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں۔ میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں، کیا کوئی ایک نیکی ایسی ہے کہ میں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کے اپنے اس نیک عمل کا اللہ کو وسیلہ دے کر کے اللہ سے کہوں اللہ یہ پریشانی دور کر دے؟ اگر تو ایسی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں تو پھر یہ پریشانیاں آج بہت تھوڑی ہیں، یہ پریشانیاں بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں۔ نیکیاں پریشانیوں کو دور کرتی ہیں، نیکیاں آزمائشوں کو، مصیبتوں کو ہماری زندگی سے نکالتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہمارے جو ورثاء ہوتے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے جو تعلق دار ہوتے ہیں، ہمارے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں،
انہیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ میت کو بہت جلدی کفن دیا جائے اور اس کو نہلایا جائے، اسے جس قدر جلدی ہے اسے زیر زمین جا کر کے دفن کر دیا جائے۔ اب جب ہمیں دفن کیا جاتا ہے، کفن کو جیب نہیں ہوتی، جس کو ہم نے ساری زندگی کمایا اور جس مال کے پیچھے بھاگتے رہے اور جس مال کو کمانے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، وہ مال تو ہمارا ساتھ چھوڑ گیا، اب وہاں کوئی چیز ساتھ آنے والی ہے، وہ ہماری زندگی کے نیک عمل ہوتے ہیں۔ یہ قبر کے نیک اعمال قبر کا ساتھی ہے، اور یہ قبر تک ساتھ نہیں نبھاتا بلکہ حشر تک بھی یہ نیک اعمال آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ تو آپ سوال کریں کہ میں نے اپنے قبر کے ساتھی کی کس قدر تیاری کی ہے اور اس ساتھی کو کس قدر جمع کیا ہے جو میدان محشر میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب قبر میں لیٹا ہوگا، ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، اس نے بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوگی، اب یہ آدمی پریشان ہوگا میں قبر میں لیٹا ہوں اور یہ خوبصورت نوجوان میرے پاس کہاں سے آیا ہے، کون ہے؟ اس سے سوال کرے گا تو کون ہے؟ تو وہ نوجوان اسے جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو اللہ نے قبر میں بھی مجھے تیرے ساتھ بھیجا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر اللہ رب العالمین اگر اس بندے کو عذاب دیا جانے لگا ہوگا تو کیا نیک جو عمل ہے اور وہ جو خوبصورت نوجوان ہے کیا اس کے وہاں کوئی کام نہیں آئے گا؟ بلکہ ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی قبر کی جو موذی جانور ہیں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں اگر وہ انسان کو تکلیف دینا چاہیں گے، کبھی قرآن آگے رکاوٹ بن جائے گا اور کہے گا یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، کبھی قیام اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ قیام بھی نیکی ہے کہ اللہ جب یہ سارے لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے یہ رات کو کھڑا ہوتا تھا، قیام کرتا تھا، کبھی دعا کرتا تھا، کبھی التجائے کرتا تھا، کبھی قرآن مجید کو پڑھتا تھا۔ یہ نیکیاں اس بندے میں اور اس کی سزا میں رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ اللہ چونکہ یہ بندہ نیک عمل کرتا تھا لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی قبر میں حفاظت ہو، اور قبر سے جب یہ آدمی اٹھے گا حشر تک جائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ جو ہے سورۃ آل عمران، یہ ان کی تلاوت کرنا بھی نیکی ہے، یہ گرمی کے اس موسم میں اس بندے کے لیے سائبان کا کام دیں گے، گویا کہ نیک اعمال قیامت کی گرمی میں بچانے میں اس کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے یہ لڑائی کریں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ اللہ یہ نیک عمل کرتا تھا، البقرہ کو پڑھتا تھا، آل عمران اس بندے کی زندگی میں تھی، لہٰذا اللہ ہم تیرے سے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس بندے کو جہنم کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو ایک مخلص ساتھی ہے نا ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے بعد بھی وہ نیک اعمال ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو جمع کریں، اور نیک کام کرنے کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کرے گا تو میں کروں گا، بلکہ جس قدر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کوشش کریں کہ نیک عمل کو بہت جلد اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شادی ہوگی پھر جا کے داڑھی رکھوں گا، بڑا ہو جاؤں گا پھر جا کر کے نمازی بنوں گا، اس عمر کے حصے میں پہنچوں گا تو یہ کام کروں گا۔ میرے بھائی، اللہ نے جو موت کو بھیجنا ہے وہ ہم سے پوچھ کر کے موت نہیں آئے گی، اچانک سے اللہ رب العالمین و ملک الموت کو بھیجیں گے، ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا، پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حاضر ہوں گے پھر ایک ایک نیکی کا ہمیں وہاں جا کر کے پتہ چلے گا کہ بھائی کے پاس جائیں گے، کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کوئی اپنی اولاد کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، ایک نیکی کا جا کر کے مطالبہ کرے گا، لیکن کوئی بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس ایک ایک نیکی کا آج ہمیں اہتمام کرنا ہے۔
ایک ایک نیکی کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور کسی ایک نیکی کو بھی اپنی زندگی میں حقیر نہیں جاننا. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور بہت چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اپنی ان نیکیوں کا آغاز کیجئے. انتظار نہ کریں کہ بڑے ہوں گے تو یہ کام کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو یہ کام کریں گے، شادی ہو جائے گی تو یہ کام کریں گے. آج سے اپنی نیکیوں میں جو جلدی ہے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اللہ رب العالمین صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. موجودہ ہمارے پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری جو جھڑپیں ہیں وہ کئی دنوں سے ہیں. تو اصل یہ ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک برادر اسلامی ہے، وہ اسلامی مملکت ہے، تو اس کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے. اصل یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی بنتی ہی نہیں ہے. البتہ کوئی اگر مسلمان دشمن کا اعلی کار بن جائے اور وہ دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے بجائے اپنے بھائی کے اوپر ہی حملہ کرنا شروع کر دے تو نتیجے میں اور بدلے کے طور پہ اگر اپنے مسلمان ملک کے اوپر بھی حملہ کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ افغانستان جو ہے کبھی اس کے پیچھے انڈیا چھپا ہوتا ہے تو کبھی اس کے پیچھے اسرائیل چھپا ہوتا ہے. اور کل کا جو بیان دیا اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہ ہم افغانستان کو اپنی مدد دینے کے لیے تیار ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ افغانستان اور اس کے پیچھے جب اسرائیل ہوگا یا انڈیا ہوگا تو پھر اس کا جواب دینا ایک مسلمان ریاست کے لیے کس قدر ضروری ہے. تو اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں جو سرحدوں پر موجود ہیں اور ہماری حفاظت پر مامور ہیں، اپنے اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی لگے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کے اس مملکت کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جن ممالک میں مسلمان کمزور ہیں اور مغلوب ہیں اللہ رب العالمین ان کی غیب سے مدد فرمائے. ہمارے جو غزہ کے بھائی ہیں، فلسطین کے بھائی ہیں اور مظلوم ہیں، اللہ رب العالمین ان کی نصرت فرمائے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری تمام جہود قبول فرمائے. اللهم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ